الحمدللہ جو رات کی تاریکی میں ستاروں کو جگمگاتا ہے اور دن کی روشنی میں ہر شے کو نمایاں کرتا ہے، وہ ذات جو دلوں کے بھید جانتی ہے، جو ہر لمحہ انسان کی تقدیر لکھ رہی ہے اور ہر اختیار کو آزمائش کا حصہ بنا رہی ہے۔ اے دل کے مسافر، کیا کبھی تم نے تقدیر کے سمندر میں غوطہ لگایا؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا تمہارے فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں یہ سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیا ہم مجبور ہیں یا مختار؟ یہ موضوع تقدیر اور اختیار یہ ایسا راز ہے جس پر علماء کرام، فلاسفہ، متکلمین نے صدیوں تک غور و فکر کیا ہے۔ آج ہم اسی راز کے پردے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر وہ الہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی مرضی یا اختیار نہیں؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ یہ آیت انسان کو اختیار کی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر اور اختیار کے درمیان ایک توازن موجود ہے۔ اللہ کا علم اور انسان کی مرضی۔ اللہ کا علم کامل ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے جہاں انسان کو اپنی مرضی کے تحت فیصلے کرنے کا موقع دیا گیا۔ امام غزالی اور دیگر متکلمین نے وضاحت کی ہے کہ انسان کے اعمال اس کے اختیار سے انجام پاتے ہیں، لیکن وہ اختیار بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ امام غزالی اور دیگر متکلمین اسلام پر رحم فرمائے۔ علم کلام میں تقدیر اور اختیار کے مسئلے پر دو اہم مکاتب فکر ہیں۔ ایک وہ جنہیں جبریہ کہا جاتا ہے، یہ گروہ کہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر تقدیر کے تابع ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اور ایک گروہ جس کا نام قدریہ دیا جاتا ہے، یہ گروہ اس بات کا قائل ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے اعمال کا مالک ہے اور تقدیر کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف ان دونوں کے درمیان ہے۔
انسان کے پاس محدود اختیار ہے اور وہ اسی اختیار کے تحت اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اے انسان، کائنات کی حقیقت پر غور کر، یہ جان لے کہ تقدیر اور اختیار ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تقدیر ہمیں اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنے کی دعوت دیتی ہے، جبکہ اختیار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔